الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین محترم، آج کی یہ تقریب عرس کی تقریب ہے۔ ہم مقبول اور مقرب لوگوں کی یاد میں اکٹھے ہوئے۔ مولا کریم جن لوگوں کو اپنے بارگاہ سے انعام سے مستفید فرماتا ہے، جن لوگوں کو رب کائنات اپنے کرم اور فضل عطا فرماتا ہے، ان کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ ان کی مرکزوں پہ لوگ ان سے محبت کرنے والے اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ رب کائنات فرما رہا ہے، رب کریم کا حکم ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت رب کے مقربین کے قرب میں ہوا کرتی ہے۔ دوستان گرامی، ویسے قبرستان دنیا میں وحشت کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ قبرستان میں لوگ ڈرتے ہیں، لوگ بچوں کو نہیں لاتے کہ وہاں پہ خوف ہوتا ہے، وہاں چڑیلیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اگر کسی کو چڑیلیں چمٹ جائیں، کسی کے ساتھ سحر اکٹھا ہو جائے تو ان قبروں پہ لے جاتے ہیں۔ جو بچہ رونا شروع کر دے، لوگ اس قبر پہ لے جاتے ہیں کہ یہاں جائے گا، بابے کی نظر ہو جائے گی اور وہ درست ہو جائے گا۔ دوستان گرامی، عرس انہی کے ہوتے ہیں جن کی قبریں رحمت کے مرکز ہوا کرتی ہیں۔ دوستان گرامی، آج بھی عام قبر میں اور مومن کی قبر میں فرق ہے۔ مومن کی قبر جنت کا خوبصورت باغ ہوتا ہے اور عام کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوا کرتا ہے۔ دوستان گرامی، جن قبروں کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس مت جاؤ، ان سے دور رہو، وہ قبریں ان لوگوں کی قبریں ہیں جہاں سے وحشت ہوا کرتی ہے۔ دوستان گرامی، ہم ان قبروں پہ نہیں جاتے، ہم ان قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے حاضر ہوتے ہیں جو میرے نبی پاک کا مسکن ہے، جہاں سے میرے آقا کریم کا گزر ہوا، میرے آقا کریم نبی پاک جہاں سے گزرے، کیونکہ مومن کی قبر نبی کی گزرگاہ ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین ہر مومن کی قبر سے گزرتے ہیں۔ وہاں جب منکر و نکیرین ان سے سوال کرتے ہیں تو وہاں پہ میرے آقا کریم نبی پاک کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے، جو عاشق صادق ہوتا ہے، جو عشق رکھنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں عقیدت ہوتی ہے، جو آقا کریم سید کونین کی بارگاہ میں رات کی خلوت گاہوں میں جھوم کے درود پاک پڑھا کرتا ہے، تو میرے آقا کریم نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار اس وقت اس کی برزخ میں قدم رنجا فرماتے ہیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں، وہ قبر نہیں رہتی، وہ جنت کا باغ بن جایا کرتی ہے۔ دوستان گرامی، ہماری ان قبروں تک رسائی ہوتی ہے جو میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی گزرگاہیں ہوتی ہیں۔ ہم ان کو چومتے ہیں، اس لیے چومتے ہیں کہ نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کے نقش پاک کو چومنا، آپ کے جوتوں کی دھول کو چومنا، یہ ہمارے اکابرین کی سنت ہے، نبی پاک کے غلاموں کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ دوستان گرامی، آج ہم اکٹھے ہوئے، مقصود کیا تھا کہ عرس منائیں۔ عرس انہی لوگوں کا منایا جاتا ہے جن کے بارے میں ہے کہ جب منکر و نکیرین آتے ہیں، آ کے ان کی
قبروں پہ ان کے پاس سوال کرتے ہیں تو جب تیسرے سوال کا صحیح جواب دے دے، تیسرا سوال کیا ہوتا ہے کہ میرے نبی رحمت سید کونین جلوہ افروز ہوتے ہیں، یا آپ کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی صورت پاک کا اس کو جلوہ دکھایا جاتا ہے، ساتھ ہی پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے، جو ایک عقیدت رکھتا ہے، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جو دل میں عقیدت رکھتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ارے فرشتوں چھوڑو رے چھوڑو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ تو وہاں پہ جا کے سیدھا قدموں میں آ کے لپٹ جاتا ہے۔ فرشتے جان جاتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی محبت کیسی ہے، یہ نبی کریم سید کونین سے کیسا عشق رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نم کا نومات العروس، جا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ وہ جو پہلی رات کی دلہن کی طرح سوئے ہوئے ہوں، ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ دوستان گرامی، ان کے عرس اس لیے منائے جاتے ہیں کیونکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ سوئے کیسے ہیں؟ سوئے تو ایسے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں، وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون فاتحہ پڑھ رہا ہے، کون ان کو السلام کر رہا ہے۔ جو السلام علیکم یا آل القبور کہتا ہے اس کو وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ دوستان گرامی، یہی مومن ہے، یہی اس کی برزخی زندگی ہے دوستان گرامی۔ لیکن کافر کی زندگی اور مومن کی زندگی میں فرق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام قبروں پہ مت جاؤ، کوئی جانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ قبریں جو خاص بندوں کی قبریں ہیں، وہ قبریں جو مومنین کی قبریں ہیں، جہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ رب کریم اپنے انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے، جن کی قبروں کو رب کریم نے جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغ قرار دیا ہے، وہاں پہ تم جاؤ گے تو تمہیں سکون بھی ملے گا، عافیت بھی ملے گی، خیر بھی میسر آئے گی۔ دوستان گرامی، یہی ان کا یہ طرہ امتیاز ہے۔ لوگ ختم اور درود پڑھتے ہیں، لیکن کوئی 1 سال پڑھتا ہے، کوئی 2 سال پڑھتا ہے، تیسرے سال اپنے باپ دادا کا بھی بھول جایا کرتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، نہ سید علی حجویری کا عرس کوئی بھولا، نہ کوئی معین الدین کے عرس کو بھولا، نہ کوئی بابا فرید کے عرس کو بھولا، نہ کوئی خواجہ فقیر محمد کے عرس کو بھولا۔ کیوں نہیں بھولے؟ اس لیے نہیں بھولے کہ رب انہیں کو بھولنے نہیں دیتا۔ یہ وہ ہیں جنہوں کی زندگیاں رب کے ذکر میں گزری، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے رب کے ذکر کو ہمیشہ دنیا میں عام کیا، جن کی زندگیوں میں ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا چلنا پھرنا نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی عظمت کے لیے، آقا کریم کے ذکر کے لیے، اور نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کی محبت کو دنیا کائنات میں تقسیم کرنے کے لیے تھا۔ جب ان کی زندگی ایسے گزری تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، وصال کیا، تو پھر رب نے فرمایا کہ تم نے زندگی بھر میرے ذکر کو بلند کیا ہے، اب جا، تو سو جا، تو استراحت کر، اب تیرا ذکر دنیا پہ ہوگا، دنیا والے تیری یاد منائیں گے، تیرے عرس کریں گے، تیرے لیے نیازیں بانٹیں گے، تیرے لیے قرآن پڑھیں گے، تیرے لیے درود پڑھیں گے، تیرے لیے ایصال ثواب کریں گے، لیکن تو سو رہا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، تیرے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تیری اس زندگی کا انعام ہے، ریوارڈ ہے جو تو نے پہلے رب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے گزاری۔ تو کریا میں گیا تھا، کونا میں گیا تھا، تو نے جہاں گیا تھا اللہ کے ذکر کو بلند کیا تھا۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دن ہے کہ رات ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا یا مشکلیں ہیں، تو نے یہ نہیں دیکھا یہاں پہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ تو نے اپنے رب کے ذکر کو بلند کیا، تو نے اپنے رب کے تذکرے کو عام کیا، تو نے دنیا میں اپنے رب کے ذکر کو پھیلایا۔ اب رب تمہارے یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ رات ہے یا دن ہے، یہ ایک دن گزرا ہے یا ایک صدی گزری ہے۔ تیری قبر بھی آباد ہوگی، تیری قبر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، آنے والے آئیں گے، تجھے پہچانیں گے نہیں، تجھے جانتے نہیں ہوں گے، لیکن دور سے گزریں گے، کہیں گے میں ذرا سید علی حجویری کی قبر پہ فاتحہ پڑھوں۔
یہ اسی رب کا کرم ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پہ ان نفوس قدسیہ کی ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے جن کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے تھی، جن کا بیٹھنا اٹھنا، جن کا زندگیوں میں سفر کرنا، جن کا کھانا پینا اور جن کا دن اور رات بسر کرنا اس لیے تھا کہ وہ اپنے رب کے حضور اپنے رب کے حکم کی تکمیل کریں اور اپنے رب کے ذکر کو عام کریں۔ دوستان گرامی، یہ وہ لوگ تھے جن پہ اللہ پاک نے خصوصی انعامات اور خصوصی رحمتیں فرمائی تھی۔ دوستان گرامی، رب کائنات نے اپنے محبوب کریم نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق کے خواص و کمالات بے شمار ہیں۔ میرے آقا کریم منبع سراپا کمالات ہیں۔ میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک پہلو کمالات سے مزین ہے۔ میرے آقا کی زندگی میں آپ کی آئلی زندگی دیکھیں، کمال ہی کمال۔ میرے آقا کی اخلاق دیکھیں، حسن اخلاق دیکھیں، کمال ہی کمال۔ میرے آقا کریم کے حسن معاملات دیکھیں، کمال ہی کمال۔ میرے آقا کی یتیموں پہ شفقت دیکھیں، کمال ہی کمال۔ غلاموں سے شفقت دیکھیں۔ میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کی زندگی کے پہلو سارے روشن ہیں۔ میرے آقا کا سراپا روشن ہے۔ میرے آقا جیسا ہنسی کوئی نہیں تھا، میرے آقا جیسا خوش بیاں کوئی نہیں تھا، میرے آقا جیسا کمال والا کوئی نہیں تھا۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی صورت کی بات کریں، سیرت کی بات کریں، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے سب کمال وراء الورا ہیں۔ لیکن ایک ذکر جو آج خصوصی طور پہ موضوع گفتگو ہے وہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے، سونیا میں تینوں کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا کائنات دے وچ جڑی بھی کائنات ہے، جس میں جتنیاں زمیناں نے، جتنی مخلوق ہے، تو سارے واسطے رحمت ہے۔ دوستان گرامی، یہ رحمت کا درجہ میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق میں بدرجہ عتم موجود ہے۔ میرے آقا کریم نبی پاک رحمت ہی رحمت تھے۔ میرے آقا کریم دنیا کائنات میں ہمیشہ رحمتیں تقسیم کرنے والے تھے۔ میرے آقا کریم کی زندگی، آقا کریم نے مشکلیں برداشت کی، آقا کریم نے مشکلات برداشت کی، ظلم و جبر اور بربریت کے ساتھ کفار نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہ دی۔ یہاں تک کہ طائف کی وادی میں گئے، تشریف لے کے گئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رب کے ذکر کے لیے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ طائف کے اوباش آپ پہ پتھر مارتے ہیں، آپ کا جسم لو لوہان ہو جاتا ہے، پاؤں تک خون بہنے شروع ہو جاتا ہے، آپ جا کے ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوتے ہیں۔ رب کریم اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے محبوب کو سلام دو اور انہیں جا کے فرما دو کہ اگر آپ حکم دیں تو ان میں طائف کی وادی کے ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں۔ وہاں پہ میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار فرماتے ہیں کہ مجھے ان سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق کی یہ شان ہے کہ آپ نے ہمیشہ ظلم اور جبر کرنے والوں کو بھی معاف کیا۔ میرے آقا کریم نبی پاک نے اس خاتون کو بھی معاف کر دیا تھا۔ مکہ کی فتح کے دن سب مکہ والے سامنے بیٹھے تھے، وہ مجرم تھے، میرے آقا فاتحہ تھے، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار موجود تھا۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کریم چاہتے تو سب کے سر تن سے جدا ہو جاتے۔ وہاں پہ وہ تمام صحابہ موجود تھے جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے تھے، ان سب کو پہ تشدد کیا تھا، لیکن میرے آقا کریم نبی پاک جب وہاں پہ تشریف لے کے گئے، آپ نے ان سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ اے مکہ والو، تم مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے بیک زبان ہو کے ایک ہی بات کی تھی، آپ کریم ہیں اور ہمارے کریم بھائی کی اولاد ہیں۔ آپ کریم ہیں اور ہمارے کریم بھائی کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے۔
تو میرے آقا نے فرمایا تھا جاؤ میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تمہیں سب کے لیے سب کو میں معافی کا اعلان کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کرنا، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ سب کھڑے ہو گئے، بڑے حیران تھے کہ میرے آقا نبی پاک نے کسی سے کوئی بھی مواخذہ نہیں کیا۔ اتنے میں وہ خاتون جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس نے بھی کھڑے ہو کے پوچھا معافی میرے لیے بھی ہے؟ میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ یہ میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی شان کریمی تھی۔ میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کی وہ رحمتیں تھیں جو آپ نے کائنات میں تقسیم کی، ورنہ اور انبیاء بھی آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بہت عرصے تک ایک زمانے تک وہاں پہ تبلیغ فرماتے رہے، وہ لوگ اصلاح کی طرف نہ آئے، انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی۔ رب نے کہا جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کشتی میں ڈال دو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ سب کو چھوڑ دیا گیا، ان سب پہ عذاب آیا۔ لیکن میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار مدینہ کی زمین پہ موجود تھے۔ ادھر کفار نے کہا وہ لوگ جو مشرک تھے انہوں نے کہا کہ اپنے رب کو کہیں کہ ہم پر عذاب نازل کیا جائے، ہم پہ عذاب نازل کیا جائے۔ رب نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب اس زمین پہ موجود ہو، وہاں پہ میں کسی پہ عذاب نازل کروں۔ میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار جس زمین پہ موجود ہوں، رب کریم اس زمین پہ کافروں پہ بھی عذاب نہیں نازل فرماتا۔ رب کریم میرے آقا ایک دن مکہ کی زمین پہ موجود تھے، ایک خاتون جو کافرہ تھی اس نے اپنے گھر کی کھڑکی کا دروازہ اس لیے بند کر لیا کہ اس میں سے محمد رسول اللہ سید کونین مدنی تاجدار کی آواز نہ آئے۔ اتنے میں وحی الہی آئی، رب نے فرمایا کہ اے سونیا اس نے تیری واسطے کھڑکی دا دروازہ بند کیتا ہے، میں نے دل دے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے نے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی خاتون آئی اور در مصطفیٰ پہ آ کے کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئی۔ یہ تھا میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین صاحب الاولاق مدنی تاجدار کا وہ صلہ رحمی اور وہ معاف کرنے کا انداز۔ میرے آقا کریم نبی پاک صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے چرند پرند اور حیوانوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے۔ میرے آقا کریم نبی پاک کو ان چیزوں نے بھی مانا جو حقیقت میں عقل اور شعور نہیں رکھتی۔ میرے آقا کریم ایک دن تشریف فرما تھے، ایک عرابی آیا کہنے لگا میرا اونٹ باولا ہو گیا ہے، وہ ہر کسی کو کاٹتا ہے، میں نے اس کو ایک باغ میں بند کر دیا ہے۔ میرے آقا کہنے لگے چلو آؤ چلتے ہیں۔ میرے آقا چل پڑے، صحابہ بھی ساتھ چل پڑے، وہ بھی چل پڑا۔ آپ نے فرمایا اس کا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں تم اس کا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا تو اونٹ آ کے آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق نے اس کو پکڑا اور نکیل ڈالی اور اس کے مالک کو دے دیا۔ یہ میرے نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار سید کونین کا یہ انداز تھا کہ آپ کو صرف انسان نہیں کائنات کے چرند پرند اور درند بھی جانتے تھے۔ خیبر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک گدھا پن بنا رہا تھا، راستہ روک کے کھڑا تھا۔ میرے آقا کریم کے صحابہ نے راستے سے اس کو ہٹانا چاہا، وہ نہ ہٹا۔ میرے آقا نے فرمایا شاید ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین جب قریب آئے تو اس نے کچھ زبان سے کچھ کہا، میرے آقا نے سنا، قبول فرما لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے کیا کہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اس خاندان میں سے ہے جس کے بڑوں پہ انبیاء نے سواری کی ہے، اور یہ حسرت لے کے یہاں پہ کھڑا ہے کہ مجھ پہ نبی آخر الزمان سواری فرمائیں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ میں نبی پاک کی سواریوں میں شامل ہو جاؤں۔ میرے آقا نے قبول فرما لیا۔ وہ میرے آقا کریم کے ساتھ چلتا ہوا مدینہ پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ نبی پاک کے دروازے کے باہر بیٹھا رہتا، وہاں پہ کھڑا رہتا۔ کبھی کبھی میرے آقا کریم نبی پاک فرماتے جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ تھا گدھا،
لیکن غلامی رسول میں آیا تو شعور آ گیا، غلامی رسول میں آیا تو شعور آ گیا۔ یہ گدھے بھی اگر غلامی رسول میں آئے تو شعور آ جائے۔ وہ گدھا جس کو جو دنیا کی کم ترین مخلوق ہے وہ آیا تو شعور آ گیا۔ میرے آقا فرماتے تھے کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا لو، اس کو پتا تھا کہ فلاں صحابی کا گھر کہاں ہے، وہ وہاں پہ چلا جاتا اور وہاں سے اس صحابی کو کے گھر کے بار پن بناتا، بولتا اپنی آواز میں، تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ بلانے آیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے، وہ پیچھے پیچھے چل پڑتا، وہ ان کو در مصطفیٰ پہ لے جاتا۔ دوستان گرامی، یہاں تک ہی نہیں بلکہ لوگ وہ اس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ جب کسی منافق کو دیکھتا تھا تو وہ وہاں پہ پیشاب کر دیتا تھا۔ ایک دن عبداللہ بن ابی کے قریب چلا گیا تو اس نے وہاں پہ پیشاب کر دیا۔ تو دوستان گرامی، اس کی یہ عادت تھی، منافقوں کے پاس جا کے وہ پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ منافق کون ہے۔ دوستان گرامی، یہ غلامی مصطفیٰ کا کمال ہے۔ جو قرب میں آ گیا وہ کمال کے درجوں پہ پہنچ گیا۔ وہ انسان ہو تو اعلیٰ درجوں پہ پہنچ گیا، اگر اعلیٰ انسان ہو تو اور اعلیٰ ہو گیا۔ دوستان گرامی، اگر کوئی ابو بکر آتا ہے تو وہ افضل البشر بعد از انبیاء بن جاتا ہے۔ اگر کوئی حبش کا کالا بلال آتا ہے تو وہ سیدنا بلال اور مؤذن رسول بن کے وہاں سے نکلتا ہے۔ کوئی فارس کا سلمان آتا ہے تو وہ سیدنا سلمان فارسی بن کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ دوستان گرامی، وہاں سے جو بھی آیا وہ کمال کی طرف چلا گیا، کیونکہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی بارگاہ رحمتیں بانٹنے والی تھی۔ اور رحمت کی بات کہ میرے آقا ظاہری طور پہ بھی رحمتیں تقسیم کرتے، باطنی طور پہ بھی تقسیم کرتے۔ ایک دن گھر تشریف لائے، گھر میں آمد ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگے نہیں، آپ کا جسم خشک ہے۔ میرے آقا مسکرائے، انہوں نے کہا، عائشہ بارش نہیں ہو رہی۔ کہا، یا رسول اللہ ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو رہی ہے، لیکن اس کا آسمان مختلف ہے۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اوڑھنی کون سی لی ہوئی ہے، اوپر چادر کون سی لی ہوئی ہے؟ اس نے حضرت بی بی عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آپ کی تہمد مبارک کو سر پہ لیا ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ پہ انوار و تجلیات کی بارہ اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ تہمد رسول آپ کے سر پہ ہے۔ دوستان گرامی، اگر نبی سے مس کرنے والی چادر حضرت بی بی عائشہ سر پہ لے لیں تو رب کی انوار و تجلیات کی بارہ ان پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان میرے آقا کریم نبی پاک کی محبت کو دل میں بسا لے تو اس کے دل پہ اپنے رب کی رحمتوں کی انوار و تجلیات کی بارہ کیوں نہیں ہوگی؟ دوستان گرامی، اکابرین نے، صوفیوں نے ہمیں یہی راہ بتائی ہے کہ عشق اور محبت کے واسطوں سے اپنے واسطوں کو جوڑ لو، عشق رسول سے اپنے واسطوں کو پکا کر لو، اپنی خلوتوں کو آباد کرو۔ رات کی تاریکیوں میں جب اٹھ کے بیٹھو تو خود بھی درود پاک پڑھو، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دو۔ تمہارے باطن اور تمہاری باطنی زندگی اس مبارک وظیفے سے مزین ہو۔ رات کو جب بھی بیٹھا کرو تو رو رو کے آقا کریم کی بارگاہ میں معروضات پیش کیا کرو تاکہ تمہارا رب سنے اور تم پہ رحمت فرمائے، کیونکہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ عام درود پاک روٹین سے پڑھنے سے، لیکن جو عاشق پڑھتا ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں، اس کے گناہ بھی زیادہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا درود پاک میرے آقا کریم خود سنتے ہیں اور اس کو خود عطا فرماتے ہیں۔
وہ کیا ہوتا ہے جو ایسا صادق عاشق ہو وہ میرے آقا کریم نبی پاک کی بارگاہ میں معروضات پیش کرے. اگر وہ برے صغیر پاک و ہند کے کسی کونے میں بیٹھا ہو اور وہاں جا کے کوئی ایسی ربائی لکھ دے محبت سے کہ اگر میں آقا کریم کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ میں رو رو کے پیش کروں گا. ابھی لکھی ہے سنائی کسی کو نہیں, لکھی ہے سنائی کسی کو نہیں, اپنے سرانے کے نیچے رکھ دی ہے. رات کو سو گئے ہیں, کوئی اور کمرے میں بندہ بھی موجود نہیں. رات کا کے پہر جب سوتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے, ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے, دل کی آنکھ کھل جاتی ہے, ساتھ مقدر بھی کھل جاتا ہے. تو وہاں پہ میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق تشریف لاتے ہیں, قدم رنجا فرماتے ہیں, آ کے فرماتے ہیں بوسیری ذرا وہ رات والی ربائی تو سنا. بوسیری پڑھتے ہیں, میرے آقا سنتے ہیں, سنتے ہوئے ساتھ اپنا دستے مبارک آپ کے اوپر پھیرتے ہیں, سب بیماری دور ہو جاتی ہے, تکلیف رفع ہو جاتی ہے. دوستان گرامی, اگر دل کے حال میرے آقا سنتے ہیں تو مناجات جو کرے گا اور صحیح عشق و عقیدت سے کرے گا, اس کی عقیدت اور محبت سے کی جانے والی مناجات سرکار کیوں نہیں سنتے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سرکار کریم یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں. جب آپ بچپن میں آپ اپنے ظاہری حیات میں تھے تب بھی سنتے تھے, جب سے آپ اپنے عالم برزخ میں ہیں, آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں بظاہری زندگی سے, تو اس وقت بھی سنتے ہیں, اور یہاں سے بھی سنتے ہیں وہاں سے بھی سنتے ہیں. جہاں سے عرض کرنے والا عرض تو کرے, اس کا سوز تو اس مقام پہ ہو, اس کا عشق تو اس مقام پہ ہو, اس کے عشق میں وہ جنو تو ہو جو سنانے والا ہوتا ہے. اگر جنو والا کوئی در مصطفیٰ پہ چلا جائے اور مرکت پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے ضد کر لے, یا رسول اللہ میں پہلے بھی آتا تھا لیکن پہلے روح آتی تھی, آج جست آیا ہے, یا رسول اللہ آج نہیں جاؤں گا, اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک معانقہ نہیں کر لوں گا, جب تک قدم بوسی نہیں کر لوں گا, جب تک ہاتھ نہیں چوم لوں گا. دوستان گرامی, میرے آقا کریم کی قبر شک ہوتی ہے. آقا کریم سید کونین اپنا دستے مبارک باہر نکالتے ہیں اور آپ معانقہ کرتے ہیں. احمد رفائی ہاتھ کو چومتا بھی ہے اور دوسرے لوگ زیارت بھی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کی وہ دسترس ہے, میرے آقا کریم سید کونین کی وہ قوت ہے. وہ جب چاہیں جہاں چاہیں تصرف فرما لیں, جس وقت چاہیں جس کی مرضی چاہیں امداد کر دیں, جس وقت چاہیں جس طرح چاہیں کسی کو عطا کر دیں, دنیا سے عطا کریں آخرت سے عطا کریں, کیسے بھی عطا کریں. یہ ان کا کرم ہے. وہ چاہیں تو دنیا کے خزانوں میں سے کسی کو دے دیں, چاہیں تو اخروی خزانے سے کسی کو دے دیں. یہ وہ مالک کائنات ہیں, رب کائنات نے ان کو خزانوں کی کنجیاں عطا کر کے کائنات میں بھیجا ہے. دوستان گرامی, یہی وہ عقیدہ ہے جو سنی کا عقیدہ ہے, یہی وہ عقیدہ ہے جو اصل میں صوفی کا عقیدہ ہے, یہی وہ عقیدہ ہے جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, جس کو اپنے سینوں میں ہم نے پکا محفوظ کرنا ہے. آنے والی اولادوں کو بھی بتانا ہے کہ اے بچوں, آنے والے دور میں بے شمار دنیا میں فتنے آئیں گے. بہت سارے بھیڑیے ایسے موجود ہیں, بظاہر ان کی شکلیں فرشتوں والی ہیں لیکن کام بھیڑیوں والا ہے. حقیقت میں ان کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے. بظاہر وہ تمہیں دین کی بات بتاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین کے ڈاکو ہیں. دوستان گرامی, ان سے بچنا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے. ان کو کیسے بچاؤ گے کہ تمہارے دل میں نبی پاک کی محبت ہوگی, آقا کریم کا عشق ہوگا, نبی پاک سے اوالہانہ وارفتہ عقیدت ہوگی. جب نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سے تمہارا تعلق قائم ہوگا, تمہاری عقیدت قائم ہوگی, تمہارا عشق قائم ہوگا, تو تمہیں دنیا کی کوئی ہوا اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی گرم سرد ہوا تمہارے عقیدے کو کمزور نہیں کر سکتی, کیونکہ تم نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ادوار میں مختلف درگاہوں سے وابستہ لوگ اس دنیا کائنات میں ہمیشہ اپنے راستے پہ استقامت میں رہے. وہ کبھی نہ ڈگمگائے, نہ کبھی انہوں نے اپنا راستہ چھوڑا.
رہا. دنیا میں برے صغیر کی بات کرو, کبھی چنگیز آیا, کبھی ہلاکو آیا, اس کے بعد اکبر کا دین آیا, اس کے بعد دیکھو یہاں غلام احمد قادیانی شیطان آیا. سب لوگوں نے دین کے راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کی. کیا کوئی اپنی جگہ سے ہٹا؟ کوئی معین الدین کے ماننے والا نہیں ہٹا, کوئی فرید الدین کے ماننے والا نہیں ہٹا, کوئی سید علی حجویری کے ماننے والا نہیں ہٹا, کوئی مجدد الفسانی کے ماننے والا نہیں ہٹا, کوئی خواجہ فقیر محمد کے ماننے والا نہیں ہٹا. تو وہی ہٹا جو آزاد تھے, جن کے دین اور عقیدے میں کسی کی دسترس نہیں تھی, جو کسی کے ساتھ وابستہ نہیں تھے, جو کسی کی نسبت میں نہیں تھے, جن کا واسطہ کسی اللہ کے مقرب سے نہیں تھا. وہ آزاد تھے, وہ ڈگمگا گئے, ان کے واسطے کمزور تھے, وہ اپنے راستوں سے ڈگمگا کے بے راہ روی کا شکار ہو گئے. یاد رکھو اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے, اپنے راستوں کو مضبوط کرنا ہے, اپنے عقیدوں پہ پختہ پیرے بٹھانے ہیں, تو تمہیں کسی بابا فرید کا ہو کے رہنا پڑے گا, تمہیں کسی سلطان العارفین کا ہو کے رہنا پڑے گا, تمہیں کسی پیر مہر علی کا ہو کے رہنا پڑے گا, تمہیں کسی سید شاہ کا ہو کے رہنا پڑے گا. کیونکہ جب تم نسبتوں والے ہو جاؤ گے تمہارے ایمان پہ ان کی نظر اور شفقت کا پہرا ہوگا. جب بھی کوئی شیطان تمہارے قریب آئے گا تو ان کی روحانی قوت تمہیں ہمیشہ کے لیے اس شیطانی قوت سے محفوظ کرنے میں مصروف عمل ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ دنیا کائنات میں آپ نے دیکھا ایک مشہور بات ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مقرب صوفی تھے. ان کی بارگاہ میں ایک وقت کا بہت بڑا مناظر فخر الدین رازی آیا, وہ آ کے بیعت ہوا, چلا گیا, بڑے مناظرے کیے, دنیا میں بے شمار لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آیا. کہتے ہیں اس کو رب کے رب ہونے کی 360 مستند دلیلیں یاد تھیں, لیکن جب وقت نزاع آیا, آخری وقت آیا, تو دنیا سے جانے لگا تو شیطان بھی آ گیا, بڑی سی ٹوپی کی ہوئی, بڑی بڑی داڑھی, ہاتھ میں تسبیح, اور کہنے لگا ذرا مجھے رب کے رب ہونے کی دلیلیں دے. ایک دلیل دی, اس نے رد کر دی, دوسری دی, اس نے رد کر دی, حتیٰ کہ 360 دلیلیں جو ان کو یاد تھی, ازبر تھی, وہ ساری اس نے رد کر دی. ڈگمگانے لگے. ڈگمگانے لگے. اتنے میں حضور نجم الدین کبریٰ وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے ہوئے پانی کا چلو بھرتے ہیں, ایسے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں راضی کہتا کیوں نہیں کہ میں رب کو دلیلوں کے بغیر مانتا ہوں. ادھر نجم الدین کبریٰ کی صورت نظر آئی, ساتھ ہی وہ ان کی غفلت دور ہوئی, اور ساتھ ہی لاہور پڑی اور کہا کہ نہیں, میں تو رب کو دلیلوں کے بغیر مانتا ہوں. ساتھ ہی جسم سے روح جدا ہو گئی. حضور نجم الدین کبریٰ سے خادموں نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے, بندہ بھی کوئی نہیں ہے, آپ گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے بڑا عرصہ پہلے ایک مولوی آیا تھا اور اس نے بیعت کی تھی, وہ چلا گیا, اپنے کام میں مصروف رہا, اب وقت نزاع آیا ہے, اس کو گمراہ کرنے لگا تھا شیطان, میں نے اس کا ایمان بچایا ہے. دوستان گرامی, یہ اللہ کے مقرب اپنی مرکزوں میں سوئے ہوئے دنیا کائنات میں ان لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں جو ان سے نسبت رکھنے والے ہیں. یہی طریقت کی راہ ہے اور یہی طریقت کا واسطہ ہے جو ہمیں طریقت کی طرف وابستہ ہونے کے لیے, جو وابستہ ہونے والوں کو جو سب سے بڑا فیض ملتا ہے. یاد رکھو یہ دنیا کے فائدے فانی ہیں, ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. نہ آپ کے شیخ اور آپ کے ان بزرگوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہے, نہ ہی کوئی وقت ہے. ان کا اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی گمراہیوں سے, دنیا کی بے راہ رویوں سے, دنیا کے چنبیلوں سے بچا کے اس کو واصل باللہ کر دیا جائے, اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے, اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ پختہ ہو جائے, مضبوط ہو جائے. اور اسی مقصود کے لیے وہ دنیا کی طرف دھیان کم اور اپنے رب کے ساتھ ربط کرنے میں دھیان زیادہ فرماتے ہیں. اسی لیے جو مقربوں کے ساتھ وابستہ ہے, جو بھی انسان اپنے شیخ کامل کے ساتھ مضبوط واسطہ رکھتا ہے, وہ اس دنیا سے کبھی بے ایمان نہیں جاتا. وہ دنیا سے جانے سے پہلے رب کریم اس کے ایمان کو استقامت عطا فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.